بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، ٹیکنالوجی کا طوفان ابھی نہیں آیا تھا۔ لڑکیاں بری طرح سے سہمی ہوئی تھیں، ان کے حواس بحال ہونے کو لگے۔ پھر اس بدبخت ٹرک والے کو کوسنے لگیں جس نے ان کی زندگیاں لینے کی کوشش کی تھی۔ اچھی خاصی وہ اپنے راستے پر آ رہی تھیں کہ ذلیل پیچھے سے شور مچاتا ہوا آیا اور خانزادی اسٹیئرنگ کاٹ کر گاڑی سفر سے نیچے نہ اتار دیتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ ٹرک والے نے تو رک کر دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی تھی کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شہر سے باہر نکلتے وقت ڈرائیور کو ساتھ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ان وقتوں کی بات ہے کہ جب ٹیکنالوجی نئی آئی تھی اور گاڑیوں کا سسٹم پہلے نہیں تھا۔ اس لیے لوگ گاڑی چلانے کو بہت اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، کیونکہ انسان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی، خواہ اسے ڈگی میں ہی کیوں نہ رکھ لو۔ شمع نے بڑی بوڑھیوں کے انداز میں کہا، لیکن ڈرائیور ضرور ساتھ ہونا چاہیے۔ اچھا بکواس بند کرو، یہ بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف سے دونوں پہیے بری طرح سے پھنس گئے تھے، کار کیسے نکالی جائے؟ خانزادی نے تنگ مزاجی میں کہا، ہم لوگ تو خالص لڑکیاں ہیں، تم ہی پتلون پہن کر مرد بننے کی کوشش کرتی ہو، اب اس پتلون کی لاج رکھو، ہم لڑکیوں سے کیا پوچھ رہی ہو؟ شمع نے کہا، اگر تو نہ خاموش ہوئی تو میں تیرا سر اس درخت سے ٹکرا کر پھاڑ دوں گی۔ خانزادی نے غراتے ہوئے کہا، میرا سر پھاڑنے کی بجائے اگر گاڑی نکالنے کی کوشش کرو تو زیادہ بہتر نہ ہوگا؟ شمع نے کہا، اور خانزادی دل ملا کر رہ گئی۔ کار لے کر لمبے سفر پر نکلنا خانزادی کے لیے کوئی نئی بات نہ تھا۔ تقریباً ہر اتوار وہ تمام سہیلیوں کو جمع کر کے کسی طرف نکل جاتی، دن بھر گھومتے رہتے اور بالآخر شام کو وہ واپس آتی۔ ڈرائیونگ کے معاملے میں خانزادی اناڑی نہ تھی، اور یہ اس کے اناڑی نہ ہونے کی دلیل تھی کہ اس وقت وہ ٹرک کے ڈلوان کے اختتام پر کار کے نیچے دبی پڑی چیخ کر کرا رہی تھی، ورنہ اچھے ڈرائیور ایسی صورتحال میں گاڑی کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے، جبکہ ٹرک کی لپیٹ سے بچنے کے امکانات نہ ہی تھے۔ خانزادی ایک بڑے آدمی کی بیٹی تھی، جدید اور ترقی پسند ماحول کی بہت ہی دل دادا تھی، گھر سے بھی پوری آزادی ملی ہوئی تھی، اکلوتی ہونے کی وجہ سے لاڈ پیار میں پرورش پائی تھی، ہر ضد پوری ہوتی تھی، اس لیے خودسر تھی۔ چنانچہ جب اس نے لڑکا بننے کی کوشش کی تو اس کی اس حالت پر کسی نے اعتراض نہ کیا، اور نہ ہی اس کو کوئی روکنے والا تھا۔ جدید فیشن کے بال کٹوانے زنانہ جوڑے ملازموں میں تقسیم کر دیے گئے، اور پتلونیں، شرٹیں اور ایسی دوسری چیزیں خرید لی گئیں۔ سوئمنگ کا شوق ہوا، غرض وہ لڑکا بن کر ہی رہتی تھی، لباس سے کوئی اسے لڑکی نہیں کہہ سکتا تھا۔ البتہ بڑی بڑی شربتی آنکھیں اور انتہائی جاذبیت رکھنے والے خوبصورت ہونٹ، دودھ جیسا رنگ اور قیامت خیز نسوانی خطوط اس کی حقیقت بیان کر رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو اس نسوانی خطوط کو بھی وہ مٹا دیتی، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ تاہم عادات اتوار اس نے لڑکوں سے اپنا لیے تھے، اور اکثر سہیلیاں شرارت سے اس سے پردہ کرنے لگی تھی۔ جب حواس مکمل طور پر بحال ہوئے تو خانزادی نے کار کے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، پہیے بری طرح سے پھنس چکے تھے۔ کار کو سٹارٹ کر کے نکالنے کی کوشش کی، وہ اب بھی الٹ سکتی تھی۔ خانزادی کو یقین ہو گیا کہ کار اس طرح سے نہیں نکل پائے گی، اسے صرف کسی بڑی مشین کی مدد سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ گاڑی بنا مدد کے یہاں سے نہیں نکل سکتی، پھر تمہارے لڑکا ہونا کس کام آیا؟ شمع نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا، اور خانزادی نے جلاہٹ میں اسے مارنے کے لیے دوڑنے کی کوشش کی، لیکن شمع جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑی ہوئی۔ کیوں زج کر رہی ہو؟ اس بیچاری کو شمع، یہاں سے چلنے کی کوئی ترکیب سوچو، شام ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد رات ہو جائے گی۔ شمیم پریشان لہجے میں بولی، رات کے بعد صبح ہو جائے گی، اور پھر دوپہر اس طرف کون آئے گا سوائے ہماری بی شمیم؟ ہاں، اگر پیدل چلنے کی مشق ہو تو بسم اللہ پڑھو، لیکن تم 3 انسانوں کے اس وزن کو لے کر زیادہ دور تک نہیں چل سکو گی۔ شمع نے شرارت سے کہا، شاید وہ ان چاروں میں سے بھاری بھرکم لڑکی تھی۔ خانزادی بے ساختہ ہنس پڑی اور شمیم مسکرا کر
दूसरी तरफ मुड़ गई। घर पहुंच जाऊं शम्मा की बच्ची, तुझसे तो अच्छी तरह निमट लूंगी, खानजादी बेबसी से बोली और फिर परेशान नजरों से कार को देखने लगी। जिस सड़क पर वो आई थी इस पर ट्रैफिक बहुत कम थी। पहले ये सड़क काफी मशरूफ थी, लेकिन इसके मुतबादल एक और सड़क बन गई थी जो उम्दा भी थी और इससे शहर जाने का फासला भी बहुत कम था। चुनाचे अब तमाम ट्रैफिक इधर से ही गुजरती थी। इस पुरानी सड़क से इक्का दुक्का ही गाड़ियां और ट्रैफिक वगैरह गुजरते थे, इसलिए इन्हें लिफ्ट मिलने की भी बिल्कुल उम्मीद ना थी। कार की तरफ से बिल्कुल मायूस होकर वो चारों सड़क पर आ गईं। सूरज गरूब हो रहा था और घोंसलों में वापस जाने वाले परिंदे शोर मचाते हुए सरों से गुजर रहे थे। दूर तक वीरान और बेआबो ग्यार पहाड़ियां थीं। वहां पर सड़क बिल्कुल सुनसान थी। इनका खौफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। शहर तकरीबन 70 मील की दूरी पर था और दूसरी तरफ की बस्ती भी कमोबेश इतने ही फासले पर थी। रात में ये इलाका कतई तौर पर गैर महफूज नजर आ रहा था। यूं यूं वक्त गुजरता जा रहा था, लड़कियों के चेहरे से बशाशत रुखसत होने लगी थी और शम्मा भी, जो इनसे सबसे ज्यादा चंचल और शौक थी, खामोश हो चुकी थी। अब क्या होगा खानजादी, कौसर ने पुरतशवीश लहजे में कहा। जो होगा देखा जाएगा। मुमकिन है कि हमें यहीं रात गुजारनी पड़े। खानजादी ने होंठ सिकोड़ कर कहा। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। शमीम ने तकरीबन रोते हुए कहा। हमें यहाँ रात कैसे गुजारनी होगी? कमाल है, इसके अलावा और हो ही क्या सकता है? शमीम, हम पैदल शहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते जब तक कोई गाड़ी या कोई ट्रक वगैरह ना आ जाए। हमें यहीं पर रहना होगा। लेकिन यहाँ इस वीराने में क्या हम सुबह तक जिंदा भी रह सकेंगी? शमीम ने कहा। ये तो सुबह ही मालूम होगा कि हम जिंदा हैं या मर चुके हैं, खानजादी ने जुलाकर कहा। और शमीम ने लरजते हुए खामोशी इख्तियार कर ली। हम सब कार में बैठ जाएं, शीशे बंद कर लें और रात भर जागते रहें। फिक्र करने की जरूरत नहीं। हवास खोने से काम अक्सर बिगड़ जाया करते हैं, खानजादी ने थोड़ी देर बाद नरम लहजे में कहा। लेकिन उस वक्त कौसर चीख पड़ी। खानजादी, वो देखो, रोशनी उस पर पड़ी है। मेरा ख्याल है कि बोर्ड से कोई गाड़ी गुजर रही है। गुजरी है तो सामने आ जाएगी, खानजादी ने कहा। सब लड़कियां इसी कैफियत में सड़क के एक सिरे को देखने लगी और दूसरी तरफ अब रोशनी साफ तौर पर नजर आना शुरू हो गई थी। वो यकीनन किसी कार की हेडलाइट थी। खुदा का शुक्र है, शमीम ने खलूसे दिल से कहा। वो अपने मोटे ताजे जिस्म के साथ सबसे बुज़दिल साबित हुई थी। रोशनियां करीब आती जा रही थी। लड़कियों ने पूरी सड़क घेर ली थी। मुमकिन था कि कार वाला लिफ्ट ना देता। वो इसलिए हर कीमत पर उसे हाथ से जाना नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो कार के सामने खड़ी हो गई थी। कार की रफ्तार कम होने लगी थी। फिर वो इनके करीब पहुंचकर रुक गई। खानजादी दौड़ती हुई ड्राइविंग सीट के करीब पहुंची। खासी कीमती कार थी और उसकी ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक आदमी था। क्या बात है खातून? उस शख्स की पाटदार आवाज उभरी। हम माजरत ख्वाह हैं जनाब, लेकिन हम एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। कार वाले ने दरवाजा खोला और नीचे उतर आया। एक दराज कामत खुशरो नौजवान था जिसका जिस्म वर्जिशी और खदोखाल पुरकशिश थे। फरमाइए, उसने संजीदगी से कहा। तमाम लड़कियां उसके गिर्द जमा होने लगी। वो हमारी कार है। एक ट्रक वाले ने टक्कर मारने की कोशिश की थी। हमने उसे सड़क से उतार दिया और अब वो एक गड्ढे में फंस चुकी है। निकालने की भरपूर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इससे ज्यादा कोशिश की तो वो उलट जाएगी। आप बराहे करम हमें शहर तक छोड़ सकते हैं? हम ड्राइवर भेजकर अपनी कार खुद ही मंगवा लेंगे। तवील कामन नौजवान ने घूमकर गड्ढे में फंसी हुई कार की तरफ देखा और फिर इसने होंठों पर एक संजीदा सी मुस्कुराहट लाई। आपके साथ कोई मर्द नहीं? उसने सवाल किया। मर्द नुमा है। शमा की जुबान बंद ना हो सकी थी और खानजादी ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा। नौजवान की मुस्कुराहट और ज्यादा गहरी हो गई। फिर वो आहिस्ता से कार की तरफ बढ़ गया। उसने गड्ढे में फंसी हुई कार को चारों तरफ से देखा। फिर उसने इशारे से खानजादी को करीब बुलाया। तमाम लड़कियां एक साथ उसके करीब पहुंच चुकी थीं। नौजवान ने अपना कोट उतार कर खानजादी की तरफ बढ़ाया और फिर कमीज के कफ खोलने लगा। लड़कियां समझ न सकी
کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ نوجوان کار کی پشت پر پہنچ گیا اور پھر اس نے جھک کر کار کا پچھلا حصہ پکڑ لیا اور دوسرے ہی لمحے اچھی خاصی کار اوپر کی جانب اٹھتی چلی گئی اور نوجوان اسے آگے کی طرف دھکیلنے لگا۔ لڑکیاں حیرت سے چیخ پڑیں، یہ کسی انسان کا کام تو نہیں ہو سکتا تھا۔ آج تک ایسا واقعہ نہ دیکھنے میں آیا تھا اور نہ ہی انہوں نے سنا تھا۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ سب خوفزدہ نظروں سے نوجوان کی طرف دیکھ رہی تھی، جو اب ہاتھ جھاڑتا ہوا، کف سیدھے کرتا ہوا سنجیدگی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ شکریہ، اس نے بددستور سنجیدہ آواز میں کہا اور خانزادی کے ہاتھ سے کوٹ لے کر پہننے لگا۔ سٹارٹ کر کے دیکھ لیں، کوئی اور گڑبڑ تو نہیں ہوئی، اس نے کہا اور خانزادی چونک پڑی اور پھر آگے بڑھ کر اسٹیئرنگ پر بیٹھ گئی۔ اس نے کار کو سٹارٹ کر کے دیکھا تو وہ فوری طور پر سٹارٹ ہو گئی۔ وہ نوجوان اپنی کار کی طرف بڑھا اور اس کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اس نے کار آگے بڑھا دی۔ کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ خانزادی اسی طرح اسٹیئرنگ پر بیٹھی نوجوان کی گاڑی کی سرخ روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، جو آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب چلو خانزادی، خدا کے واسطے جلدی چلو، پلٹ کر نہ آ جائے، شمیم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، خانزادی نے چونک کر کہا اور کار آگے بڑھا دی۔ وہ پلٹ کر کیوں آئے گا؟ شمع نے شمیم کو شرارت سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا تم سے وعدہ کر کے گیا ہے؟ بکواس مت کرو۔ شمع اس وقت نہ جانے کس کی دعا نے ہمیں بچا لیا ہے جو اس طرف سے وہ چلا گیا، ورنہ کیا؟ شمع نے اس سے پوچھا۔ کیا تم اسے انسان سمجھتی ہو؟ شمیم نے کہا۔ کیا مطلب؟ شمع نے چونک کر پوچھا۔ بعض اوقات تم بالکل گدھے پن کی گفتگو کرتی ہو۔ کیا تم نے کسی انسان کو اس طرح کار اٹھاتے ہوئے پہلے دیکھا ہے؟ پھر تمہارے خیال میں وہ کون تھا؟ شمع نے بھی الجھ کر پوچھا۔ کوئی بھٹکتی ہوئی روح لگتی ہے، شاید کسی شریف انسان کی۔ اگر کوئی خطرناک انسان ہوتا وہ ہمیں اس طرح نہ چھوڑتا۔ ارے غضب خدا کا، تم نے ایک جیتے جاگتے انسان کو روح بنا دیا ہے۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر خانزادی کے بائیں ہاتھ میں دیا تھا۔ روحیں سوٹ نہیں پہنتی، اور پھر کس انداز میں تم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ زندہ انسان نہیں؟ کوثر نے اس سے پوچھا۔ اس کی بے پناہ طاقت ورنہ منو وزنی کار کو اس طرح اٹھا لینا انسان کا کارنامہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں اس دور میں بھی بڑے بڑے طاقتور انسان موجود ہیں؟ کیا تم نے کبھی سرکس میں دیکھا؟ بڑی وکالت کر رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ شمع نے کوثر کو گھورتے ہوئے کہا۔ لو جہالت کی ایک بات پر اعتراض تو کیا، معنی تلاش کیے جانے لگے۔ تم کیوں خاموش ہو؟ خانزادی، یہ دونوں بکواس کیے جا رہی ہیں۔ کوثر نے خانزادی کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جو نہ جانے کس خیال میں گم ان کی بکواس سے لاپرواہ خاموشی سے کار چلا رہی تھی۔ وہ چونک پڑی۔ وہ کار سڑک پر لہرا گئی۔ سو گئی تھی کیا؟ شمع نے کہا۔ نہیں، خانزادی کی آواز سے تھکن ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ بحث شمیم اسے روح ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ کوثر نے شمیم پر چوٹ کی اسے خانزادی نے پوچھا۔ لیجئے، یہ نہیں سنیے، یہ محترمہ سوتے سوتے کار کو ڈرائیو کر رہی ہیں۔ انہوں نے اب تک ہماری گفتگو ہی نہیں سنی۔ آپ کہاں تھیں محترمہ؟ شمع نے اڑے ہوئے انداز میں خانزادی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بڑی فضول لڑکی ہو تم، کبھی کوئی بات کرتی ہو، کبھی کوئی۔ خانزادی نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سچ مچ زندہ انسان نہیں تھا جس نے ہماری کار اٹھائی تھی؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اپنی رائے تو دے سکتی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، خانزادی نے اکتائے ہوئے انداز سے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ شہر میں داخل ہو گئیں۔ خانزادی نے تمام لڑکیوں کو ان کے گھروں پر اتارا۔ کوثر نے اسے تھوڑی دیر رکنے کے لیے کہا، لیکن نصرت اس سے دیر ہو جانے کا بہانہ کر دیا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس حالت میں وہ فوری طور پر گھر پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی حالت ذرا عجیب ہو رہی تھی۔ وہ ایک لابالی سی لڑکی تھی، تفریح پسند، لاڈ پیار کے پلنے کے باوجود نسوانی حیثیت سے اس کے کردار میں جھول نہیں تھا۔ بہت نوجوانوں نے اس کی زندگی میں آنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بمرو حقیقت پہچانتی تھی، اس لیے ان سے دور رہی۔ گویا اب تک اس کا دل لذت سے ناآشنا تھا، لیکن آج وہ اپنا سینہ خالی محسوس کر رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کچھ کھو آئی ہے۔ ایک سنجیدہ سا باوقار چہرہ، ایک قوی ہیکل اور بے پناہ طاقت کا مالک دراز کر
جسم اس کی نگاہوں میں بار بار گھوم کر آ رہا تھا، اور ایک گمبھیر سی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ وزنی سا کوٹ جو اس کے بازو پر بار رہا تھا، اس سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو، یہ سب کچھ خواب کی باتیں محسوس ہو رہی ہیں۔ بڑا لذت امیز خواب تھا۔ وہ اس خواب میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کون تھا آخر؟ وہ ایک لمحہ بھی نہ ٹھہرا۔ اگر وہ ٹھہرتا تو اس سے بات کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ اگر بات کرتی تو یہ لڑکیاں اس کا جینا حرام کر دیتی۔ کاش میں اس کی کار کا نمبر ہی دیکھ لیتی۔ رجسٹریشن آفس سے اس کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا تھا، لیکن ویسے باحثیت انسان، کار بھی جس کی قیمتی تھی، سوٹ بھی قیمتی اور شخصیت بھی، اس کے بارے میں کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ وہ دیوانوں کی طرح سوچتی رہی، اور پھر اس کے ذہن میں ایک خیال رینگ آیا۔ وہ اس کے بارے میں اس انداز سے سوچ رہی تھی، کیا وہ بھی؟ لیکن اگر وہ اس سے متاثر نہ ہوتا تو کچھ دیر رکنے کی کوشش کرتا۔ اس کی کار نکالنے کی بجائے اپنی کار میں شہر تک انہیں لفٹ دیتا، اور اس طرح تعارف ہو جانا مشکل نہیں تھا۔ وہ اس کی چاہت یک طرفہ ہے، اسے احساس بھی نہ ہوگا کہ کوئی اس کے لیے کتنا بے چین ہو رہا ہے، کیسا کل ہے، اور اس کے دل کی چراغ بجھ چکے تھے۔ سیاہ دھواں آنکھوں کے راستے بہہ نکلا، اور گالوں پر نمی محسوس کر کے وہ چونک پڑی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ ابھی گھر جا کر دوسروں کا سامنا ہی کرنا تھا۔ خانزادی کی دنیا بدل گئی۔ ایسی بے کلی، ایسی ویرانی اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ 3 دن گزر چکے تھے، لیکن اس کی ذہنی کیفیت روز اول سے بالکل بھی مختلف نہ تھی۔ وہ کار لے کر اکثر سڑکوں پر نکل جاتی، اس کی نظریں اسی کار کو تلاش کرتی، اس کی آنکھیں اسی حسین چہرے والے دراز قامت کو تلاش کرتی جو آنکھوں کے راستے اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ اس دوران وہ کسی سہیلی سے ملنے بھی نہ گئی۔ ان کے فون ملتے تو وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیتی۔ دل ہی دل میں وہ پچھتا رہی تھی کہ اس دن کاش اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا جاتا۔ بس ایک بے چینی سی تھی جو اس پر لگاتار طاری تھی۔ اس شام بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ شہر کے گنجان سڑکوں پر کار دوڑاتے ہوئے اس کی طبیعت الجھ گئی تو اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا۔ سمندر کی بے قرار موجیں اس کی دل کی کیفیت سے ہم آہنگ تھیں۔ وہ ان موجوں کی بے قراری کا تجزیہ کرنے لگی۔ دل کی چوٹ لگی تو انسان بے حد حساس ہو جاتا ہے۔ نہ جانے یہ موجیں کس کے لیے بے قرار ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کی سہیلیوں کو اس کی کیفیت کا علم ہو جائے تو پریشان کر کے زندگی اجیرن کر دیں گی۔ اسے اپنی حالت سنبھالنی چاہیے۔ اس نے سوچا وہ تو ہوا کا ایک جھونکا تھا جو رات کی تاریکی میں اس کے دل کے قریب سے سرسراتا ہوا گزر گیا۔ اس کی تلاش فضول تھی، اس نے سوچا، لیکن اس سوچ کے ساتھ اس کے ذہن کو اور بھی متزلزل کر دیا گیا تھا۔ ہونٹوں سے ایک گہری سرداہ نکلی۔ اس نے موجوں سے نظریں ہٹا کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں، اور اچانک اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ نظر کا دھوکہ تو نہیں تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا جس نے انسانی پیکر اختیار کر لیا تھا۔ کیا در حقیقت وہ جیتا جاگتا انسان تھا؟ وہ دل پکڑے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ یقیناً وہی تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر، زیادہ سے زیادہ صرف 50 قدم کے فاصلے پر اس کے ہاتھوں میں دوربین تھی، اور اسے نگاہوں سے لگائے وہ سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا یہ اس کا وہم نہیں ہے۔ وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہو گئی ہے، اور اس کے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اس کے قریب اتنا پہنچ گئی کہ اس کے وجود کو محسوس کرنا پڑا اسے، ورنہ ساحل پر دوسرے لوگ بھی موجود تھے۔ اس نے دوربین آنکھوں سے ہٹائی اور چٹتی ہوئی نگاہ سے خانزادی کو دیکھا۔ خانزادی اس وقت تمام آداب فراموش کر چکی تھی۔ وہ اپنی شخصیت بھول گئی تھی، اور اسے صرف وہ یاد تھا۔ وہ خانزادی اس بے خودی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے خاتون؟ اس نے پوچھا۔ خانزادی چونک پڑی۔ اسے اپنی محویت اور گرد و پیش کے ماحول کا احساس ہوا، اور وہ پریشان سی ہو گئی، لیکن کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ اس سے قدرے سکون سا تھا۔ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ شاید مجھے پہچانے نہیں۔ جی، وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولا، پھر شرمندہ ہو کر کہنے لگا، جی ہاں، یہ میری بدقسمتی ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میری آپ سے کہاں ملاقات ہوئی ہے۔ ابھی چند روز قبل، غالباً 3 روز پہلے، شام کے سائے میں آپ نے ہماری مدد کی تھی۔ ہماری کار ایک گڑھے میں پھنس گئی تھی، اور آپ نے اسے حیرت انگیز طور پر نکال دیا تھا۔ او ہاں، آرام روڈ سے
آتے ہوئے جی ہاں ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا، پھر تو آپ کی گاڑی سے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی نا؟ اس نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جی نہیں، خانزادی نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے کوئی خاص بات تلاش کر رہی تھی، لیکن نوجوان کے چہرے پر صرف خوش اخلاقی تھی، اور نہ جانے کیوں خانزادی کا دل بجھ سا گیا۔ وہ اسے کیسے بتائے کہ یہ وقت اس نے کیسے گزارا، یہ بتانا مناسب نہیں رہے گا۔ آئیے کہیں بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ اس نے خانزادی کی مشکل حل کر دی تھی، اور خانزادی فوراً تیار ہو گئی۔ وہ ساحل سے دور ایک خوبصورت ریسٹوران میں آ کر بیٹھے۔ خانزادی کے چہرے پر عجیب رنگ لہرا رہے تھے۔ وہ مل گیا تھا، لیکن اس کے انداز میں کوئی گرم جوشی اسے نہیں ملی تھی۔ وہ عام انداز میں اس سے ملا تھا اور صرف خوش اخلاقی سے پیش آ رہا تھا۔ اسے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ کیا پئیں گی آپ؟ اس نے کرسی پر بیٹھ کر خانزادی سے پوچھا۔ جی وہ خیالات سے چونک پڑی۔ کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں، میں نے پوچھا تھا آپ کیا پئیں گی؟ چائے، خانزادی نے کہا، اور اس نے ویٹر کو بلا کر چائے لانے کے لیے کہا، اور پھر بولا، جب ہم نے ملاقات کی تو تعارف بھی ایک ضروری رسم ہے۔ میرا نام خانزادی ہے۔ خوب، میں الیاس ہوں۔ بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا، خانزادی نے بے اختیار کہا، اور وہ ہنس پڑا۔ معاف کیجیے گا، میں یہ جملہ ادا کرنے میں ہچکچا گیا تھا، اس تصور سے کہ آپ برا نہ مان جائیں۔ اس نے کہا۔ خانزادی شرما سی گئی۔ رفتہ رفتہ اس نے دل سے جھجک اور ذہن سے اداسی دور کر دی، اور ابتدا میں کچھ جھجک رہی۔ چائے کے دوران ایک دوسرے کے بارے میں مزید گفتگو ہوئی، اور پھر قدرے بے تکلفی سی پیدا ہو چکی تھی۔ میں کچھ نہیں کرتی، پڑھنا چھوڑ چکی ہوں، دل بھی نہیں لگتا، الیاس نے ایک سوال کے جواب میں اس سے کہا۔ پھر چلتے چلتے اس نے ایک سوال کیا۔ میں آپ سے دوبارہ مل سکتی ہوں؟ کیوں نہیں مس خان، جب اور جہاں حکم دیں، میں خود ہی حاضر ہو جاؤں گا، اگر غریب خانے کو اس قابل سمجھیں تو۔ لیکن مجھے تو آپ کے گھر کا بھی نہیں معلوم۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس پر فون نمبر اور پتہ درج ہے، الیاس نے اسے کارڈ دے کر کہا، اور پھر رخصت ہو گیا۔ دوسرے دن وہ ضروری کاموں سے فارغ ہو کر خانزادی نے الیاس کو ٹیلی فون کیا۔ یہ وقت بھی اس نے بڑی مشکل سے گزارا تھا، ورنہ وہ رات بھر خوشی کے مارے سو ہی نہیں سکی تھی۔ وہ ابھی تک الیاس نے اس سے کوئی خاص گفتگو نہیں کی تھی، لیکن یہ کم تھی کیا، وہ شام کو 2 گھنٹے اس کے ساتھ گزار چکی تھی، اور ان کا آپس میں تعارف بھی ہو گیا تھا۔ الیاس نے دوبارہ ملاقات کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ہیلو، دوسری طرف سے وہ الیاس کی آواز صاف پہچان گئی۔ خانزادی بول رہی ہوں۔ او مس خان، خیریت؟ نہیں، خانزادی نے ایک اداس سے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ الیاس نے تشویش سے پوچھا۔ بس آپ نے نیندیں حرام کر دی ہیں، خانزادی نے بے اختیار کہہ دیا، اور الیاس خاموش ہو گیا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ خانزادی کا دل دھڑکنے لگا۔ مسٹر الیاس، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی، کیا سوچنے لگے آپ؟ سوچ رہا ہوں کہ مس خان کوئی ایسی گستاخی تو نہیں کی؟ آپ نے اس رات میرے سنگ چند لڑکیوں کو بھی دیکھا تھا۔ جی ہاں، ان میں سے ایک شمیم ہے۔ جب آپ ہماری گاڑی نکال کر چلے گئے تو معلوم ہے اس نے کیا کہا؟ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ الیاس نے شائستگی سے کہا۔ کہنے لگی، ہم بال بال بچ گئے، ورنہ وہ روح نہ جانے ہمارا کیا حال کرتی۔ اس کے خیال میں کار اٹھا لینا کوئی انسانی کارنامہ نہیں، وہ آپ کو کوئی بھٹکتی ہوئی روح سمجھتی رہی۔ او، الیاس ہنسنے لگا۔ واقعی آپ کی طاقت قابل داد ہے، شکریہ۔ شام کو کہاں مل رہے ہیں؟ جہاں آپ کا حکم ہو۔ ساحل عمدہ جگہ ہے، مجھے موجوں کی بے قراری بہت پسند ہے۔ حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت 6 بجے میں انتظار کروں گی، خانزادی نے کہا، اور فون بند کر دیا۔ اور در حقیقت وہ ساحل پر الیاس کو انتظار کرتے ہوئے ملی، حالانکہ وہ ٹھیک 6 بجے پہنچا تھا۔ آپ کچھ جلدی پہنچ گئیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، روزانہ کسی نہ کسی جگہ پر، کسی نہ کسی ہوٹل پر، کسی نہ کسی ساحل پر۔ خانزادی کی چاہت بڑھتی گئی۔ اس نے بار بار اس نوجوان سے اظہار محبت کیا، لیکن وہ نوجوان اس کی طرف سے کوئی خاص جواب نہیں ملتا تھا۔ خانزادی سے خوش اخلاقی سے تو پیش آتا، لیکن نصرت کے 2 معنی جملوں کے جواب میں اس نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں خانزادی اس کی خاموشی پر جلانے سے لگی۔ وہ اسے ٹال کیوں رہا ہے؟ کیا وہ اس کی محبت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا وہ کسی اور کو چاہتا ہے؟
اس شام اس نے فیصلہ کر لیا کہ الیاس سے میں کھل کر بات کر لوں گی، اور اس شام جب الیاس ملا تو حسب معمول اس نے پوچھا، آج کیا پروگرام ہے مس خان؟ آج آپ کے گھر چلیں گے؟ وہ جو حکم، لیکن آج فیصلہ کن بات چیت ہوگی، مجھے اپنے گھر کے لوگوں سے ملوائیے۔ میرے گھر کے لوگ؟ میرے گھر میں تو ملازموں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا، اس نے افسردگی سے کہا۔ آج تک اس موضوع پر گفتگو ہی نہیں ہوئی، کیا دنیا میں آپ کا اور کوئی بھی نہیں؟ ہاں، کوئی نہیں۔ تنہائی سے آپ کا دل گھبراتا نہیں الیاس صاحب؟ کبھی کبھی بہت گھبراتا ہے۔ تب آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ خانزادی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ الیاس کی آنکھوں میں عجیب تاثرات ابھر آئے۔ وہ خاموشی سے خانزادی کی شکل دیکھنے لگا، اور پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آئیے مس خان، مجھے حق نہیں کہ آپ کو غلط فہمی میں رکھ کر آپ کا وقت ضائع کروں۔ آئیے اب میرے ساتھ چلیے۔ اس نے اپنی کار کو اسٹارٹ کر دیا تھا، خانزادی بھی اس کے پیچھے اپنی کار لگا کر چل پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ الیاس کی عالی شان کوٹھی میں داخل ہوئی۔ خانزادی راستے بھر میں الیاس کے الفاظ میں کھوئی رہی تھی۔ کیا مطلب ان الفاظ کا؟ مجھے حق نہیں کہ آپ کو غلط فہمی میں رکھ کر آپ کا وقت ضائع کروں۔ الیاس اسے لیے اپنی شاندار کوٹھی کے شاندار ڈائننگ روم میں پہنچ چکا تھا۔ پھر اس نے ایک نرم صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بارہا محسوس کر چکا ہوں مس خان، آپ مجھ میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آج آپ نہ تو میرے کسی لفظ کا برا مانیں گی اور نہ میرے کسی سوال کے جواب میں جھجک اور تکلف کا اظہار کریں گی۔ آج کی گفتگو پر ہماری دوستی کا انحصار ہے۔ خانزادی خاموشی اور حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہنے والا تھا؟ براہ کرم میرے ایک سوال کا جواب دے، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں؟ خانزادی کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کی گردن جھک گئی، وہ مشکل میں تھی۔ وہ اس کی شکل دیکھتا رہا، پھر بولا، میں درخواست کر چکا ہوں مس خان، خدارا میری درخواست پر غور کریں اور کسی سوال کے جواب میں تکلف کا اظہار نہ کریں۔ اس کے لہجے میں عاجزی تھی۔ اگر آپ مجھے قبول کریں تو یہ میری خوش نصیبی ہوگی۔ میں دل و جان سے آپ کو قبول کر لیتا۔ آپ بے حد خوش اخلاق اور خوبصورت ہیں، لیکن کاش ایسا ہو سکتا۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا مس خان، آپ کا دوست رہ سکتا ہوں جب تک آپ چاہیں، لیکن شادی وہ میرے لیے ممکن نہیں۔ خانزادی دہک کر رہ گئی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیوں؟ اس لیے کہ میری عمر آپ کے دادا سے بھی زیادہ ہوگی، کہیں زیادہ۔ میری عمر 300 سال ہے مس خان، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ خانزادی کا ذہن تاریک ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے الیاس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیسا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا الیاس اتنی سنجیدگی سے مذاق کر سکتا ہے؟ آپ مذاق کر رہے ہیں مسٹر الیاس، وہ پھنسی ہوئی آواز میں بولی۔ میں چاہتا تو آپ کو بآسانی دھوکہ دے سکتا تھا مس خان، لیکن آپ نیک اور پیاری لڑکی ہیں اور میں آپ سے دوستی کر سکتا ہوں، لیکن دھوکہ آپ کو ہرگز نہیں دے سکتا۔ براہ کرم مسٹر الیاس صاف کہیے، وہ پریشان سے لہجے میں بولی۔ حقیقت بیان کر دی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میری اصلی شکل کو دیکھنا کبھی پسند نہیں کریں گی۔ اصلی شکل؟ اسے گھورتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ جی ہاں، جس کے بعد آپ مجھے کبھی دوست رکھنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ میری اصلی شکل نہیں دیکھ سکتی۔ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو دھوکے میں رکھوں۔ بہتر ہے کہ آپ میری حقیقت دیکھ لیں، الیاس نے کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے سے انتہائی سنجیدگی جھلک رہی تھی۔ خانزادی اس سنجیدگی کو الیاس کی طرف سے کوئی مذاق سمجھتی رہی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس وقت وہ اس سے کوئی مذاق کر رہا ہے، اور اگر اس کی بات مذاق نہ سمجھا جاتا تو پھر اور کیا سمجھا جاتا؟ کہ اس کی بات تسلیم کر لی جاتی کہ اس کی عمر 300 برس ہے۔ کسی مضحکہ خیز بات تھی۔ ایک خوبصورت تندرست نوجوان کی عمر 300 سال، ناممکن، بکواس، بالکل جھوٹ ہے۔ آج تو الیاس نے کمال کر دیا تھا۔ در حقیقت وہ بے وقوف بن گئی۔ اس نے دلچسپ نظروں سے الیاس کی جانب دیکھا اور ایک کھڑکی کی طرف منہ کیے ہوئے نہ جانی کیا اداکاری کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر جیسے کوئی چیز منہ سے نکال لی اور مٹھی میں دبا کر جیب میں ڈال لیا۔ پھر وہ واپس پلٹا اور اس کی طرف دیکھ کر پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگا۔ بھائی اب آ جائیے، در حقیقت میں بے وقوف بن چکی ہوں۔ نہیں،
بیبی میری پیاری بچی، میری دوست، میں تمہیں بے وقوف نہیں بنا رہا۔ وہ لرزے قدم سے آگے بڑھا اور تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر اس کے الفاظ خانزادی کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر چکے تھے۔ بیبی میری بچی، میری دوست۔ الیاس ان الفاظ میں مذاق تو نہیں کر سکتا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر الیاس کو دیکھا۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہی دوڑتی چلی جا رہی تھی اور وہ نڈھال سا نظر آ رہا تھا۔ یہ آپ کو کیا ہو رہا ہے الیاس؟ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے۔ خانزادی بے چینی سے اٹھ کے قریب پہنچنے لگی۔ میری حقیقت سامنے آ رہی ہے، میری بچی، میں ٹھیک ہوں، تم بیٹھ جاؤ۔ الیاس کا سانس اچانک پھولنے لگا۔ خانزادی کا سر چکرانے لگا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے الیاس کے چہرے پر دراز ہونے والی جھریوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے باری ہوتے چلے جا رہے تھے، گال نیچے کی طرف لٹک رہے تھے، ٹھوڑی کے نیچے کا گوشت لٹک چکا تھا، بالوں میں سفیدی دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے الیاس بالکل بدل گیا۔ اس کے بال چاندی کی طرح سفید ہو گئے، بھویں بالکل سفید ہو چکی تھیں، آنکھیں دھندلائی ہوئی اور پتلیاں سکڑی ہوئی، پورے چہرے پر جھریاں ہی جھریاں نظر آ رہی تھیں۔ آنکھیں دھندلائی ہوئی اور پتلیاں سکڑی ہوئی، پورے چہرے پر جھریاں اس کے سامنے تھی۔ بلا شبہ اس کی عمر 300 سال سے کم نہ تھی۔ بڑھاپے کا جو انتہائی تصور ہو سکتا ہے اس کی وہ ایک تصویر تھا۔ خانزادی کے حلق سے چیخ سی نکل گئی اور الیاس پھولے سانس کے ساتھ بولا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتا خانزادی، ورنہ میری حقیقت تم پر کبھی منکشف نہ ہوتی۔ جب میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا تو اور کوئی تکلیف بھی نہیں دے سکتا، اس لیے مجھے دیکھ کر خوفزدہ نہ ہو۔ تم در حقیقت کوئی روح ہو الیاس، شمع ٹھیک کہتی تھی۔ خانزادی منہ سے خوفزدہ انداز میں بولی، روح تو ہر انسان میں ہوتی ہے خانزادی، لیکن جس روح کا تم تصور کر رہی ہو میں وہ نہیں ہوں۔ میں جیتا جاگتا جسم ہوں، میں تمہارے سامنے ہوں، لیکن تمہاری پہلی کیفیت وہ ایک فریب تھا، یہ ایک حقیقت ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ بتا دو الیاس، مجھے بتاؤ خدارا، یہ کیا ہوا ہے؟ میرے خواب تو بکھر گئے۔ کیسی عجیب کہانی ہے میری، زندگی کی پہلی منزل میں ہی میں نے کیسی ٹھوکر کھا لی ہے۔ خانزادی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ تم نے مجھے ایک مرد کی حیثیت سے قبول کیا تھا خانزادی، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لو۔ تم مجھے ایک دوست، ایک بزرگ دوست کی حیثیت سے تو قبول کر سکتی ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ میں کچھ روز اور زندگی سے پیار کر لوں گا، ورنہ اب میں اس زندگی سے بالکل اکتا گیا ہوں۔ غور کرو، میں نے زندگی کے پورے 300 سال اس دنیا میں گزارے ہیں، اب اس دنیا میں میرے لیے کوئی دلکشی نہیں رہ گئی ہے۔ اپنے دل میں میری چاہت کا رنگ بدل دو خانزادی، مجھے مسرت ہوگی تمہاری محبت میں چند سانسیں میں اور لے لوں گا، ورنہ اب میں خود اس زندگی سے اکتا چکا ہوں۔ خانزادی اسے دیکھتی رہی، اس کا ذہن خالی خالی ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو چکا ہے۔ کافی دیر بعد وہ خود پر قابو پا سکی اور اندھے ہوئے لہجے میں بولی، کیا مجھے اپنے بارے میں اب بھی نہیں بتاؤ گے الیاس؟ کیا میں اپنی بدقسمتی کی اس حقیقت کو کبھی جان نہیں پاؤں گی؟ کیا مجھے اپنے بارے میں بھی نہیں بتاؤ گے؟